سے پہلے تو ناظرین کو دیکھنے والوں کو بتا دیجیے یہ بلڈ پریشر ہوتا کیوں ہے, یہ کہاں سے نکلتا ہے, یہ کس چیز چڑیا کا نام ہے؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آئی ایم تھینک فل کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی, میں آئی اور لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا. میں یہ بات کروں گی کہ آپ نے اتنا اچھا انٹرو کیا, یو ٹاکڈ اباؤٹ دا ایموشنل کوشنٹ. آئی کیو تو سب کی بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن آپ نے جیسے بات کی ڈیولپ کرنے کی چیز ہے ایموشنل کوشنٹ, کہ آپ ای کیو بھی آپ کا اچھا ہو. جب آپ کا ای کیو اچھا ہوتا ہے تو پھر آپ میں ٹالرنس بھی ہوتی ہے اور پیشنس بھی ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اچھا, بلڈ پریشر جیسے آپ نے بات کی, تو یہ جو لوگ ایک دوسرے کو لڑنے کو پڑھتے ہیں یا جن میں پیشنس ٹالرنس کم ہوتی ہے, ون آف دا ریزن از پروبیبلی از ہائی بلڈ پریشر. اچھا, سب سے پہلا تو کاز یہی میرے مونولوگ سے نکل گیا. بالکل, دیٹ از ون آف دا ریزن وچ کین لیڈ ٹو ہائی بلڈ پریشر. دوسرا, بلڈ پریشر جیسے آپ نے کہا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. آپ کے ریگولیٹری سسٹمز میں پرابلم ہو سکتی ہے, پھر آپ کی کھانے پینے کی جس طرح سے ہمارے آج کل لائف سٹائل ہے, اٹ لیڈس ٹو ہائی بلڈ پریشر. تیسرا, اسٹریسز, اسٹرینز, آج کل آپ کو پتہ ہے کتنے اسٹریسز ہیں, اٹ کین آلسو لیڈ ٹو ہائی بلڈ پریشر. آپ کے ریگولیٹری امیون سسٹم کو متاثر کرتے ہیں, اور کچھ جینیٹیکلی پری ڈسپوز ہوتے ہیں. ہم ایشینز جو ہیں وی آر جینیٹیکلی پری ڈسپوز ٹو ہائی بلڈ پریشر. شوگر, بلڈ پریشر دونوں ہی ایشینز میں زیادہ ہیں. کچھ میں تو یہ اس کو میری اپنی ایک تھیری ہے, میں سمجھتی ہوں جو ہم یہ ہائی مسالے کھاتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے, پروبیبلی دیٹ از ون آف دا ریزن. یہ جو کچن کے پڑے ہوئے ہربز ہیں جس میں اسپائسز, بہت زیادہ نمک کھاتے ہیں نا, ہمارے کھانوں میں نمک بہت ہوتا ہے. نمک از ون آف دا ریزن, جو مین ریزن ہے. اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے اور آپ اپنے کھانے میں نمک کم کر دیں تو آپ اگلے دن دیکھیں گے آپ کا 10 ملی میٹر آف مرکری بلڈ پریشر ڈراپ کر جائے گا. So the simple is our lifestyle, ہماری ہیبٹس کھانے پینے کی, اور پھر ہماری جینیٹک predisposition. Probably these are the reasons. اچھا, یہ جب غصہ آتا ہے کسی کو, کوئی لڑائی کر رہا ہوتا ہے یا اونچا بول رہا ہوتا ہے, کسی بحث کا حصہ بنے ہوتے ہیں لوگ, تو زیادہ تر ان کا جو ہے نا ہارٹ ریٹ بہت تیزی سے فاسٹ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو ہارٹ ریٹ بھاگتا ہے تو اس وقت ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ ہمارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. دیکھیں, جب ہمیں غصہ آتا ہے, جب ہمارا ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ ایک فلائٹ فائٹ ریئیکشن ہوتا ہے. فلائٹ فائٹ ریئیکشن انسان کا پروٹیکٹیو میکانزم ہے, جس کے اندر آپ کی ایڈرینلین بڑھتی ہے. جب ایڈرینلین بڑھتی ہے تو آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے, اور ہارٹ ریٹ بڑھنے سے پرابلمس کیا ہیں. بلڈ پریشر از ون آف دا ریزن, لیکن ضروری نہیں کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہارٹ ریٹ زیادہ ہو. آپ کی ایڈرینلین کسی وجہ سے بھی ریلیز ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں کہیں اگر آپ خوف ہو یا آپ کہیں کس سے ڈر رہے ہوں تو آپ کا دل تھک 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 کر رہا ہوتا ہے. سو اور ایکسائٹمنٹ میں بھی یہی ہوتا ہے. سو ہارمونس دے پلے دیئر پارٹ, لیکن بلڈ پریشر والوں کے لیے تو بہت ہی خطرناک ہے. اگر ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے تو پروبیبلی ہارٹ از پمپنگ مور بلڈ, بیکاز دیر از ہارٹ از پرسیونگ کہ آپ میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے, تو وہ پمپ کر کے اس کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, اس کے کامن سمٹمز جو ہیں ان میں تو ایک ہی آپ نے بتایا, ٹھیک ہے, اور دوسرا؟ اچھا, جو بلڈ پریشر ہے نا, دس از اے سائلنٹ, میں یہ کہتی ہوں یہ ایک سائلنٹ بیماری ہے. آپ کو اس دن پتہ چلتا ہے جب آپ کو اسٹروک ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز یو نیور نو دیٹ یو آر ہیونگ ہائی بلڈ پریشر. ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ کیونکہ آہستہ آہستہ یہ بڑھتا ہے, تو انسان اس سے باڈی کے سسٹم جو ہیں وہ آپ کے اس کے ساتھ اس طرح سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے. اور ایک دن آپ ڈاکٹر کے کلینک پہ جاتے ہیں اور بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے او ہو میرا تو اس کا تو بلڈ پریشر ہائی ہے. ہاں, اور ایک دم سے بلڈ پریشر کی گولیوں پہ لگ جاتا ہے. اچھا, یہ جو فالج ہے اس کا خطرہ بھی اسی ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ون آف دا مین ریزن آف اسٹروک یا فالج جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہے. ہائی بلڈ پریشر, جب آپ کی باڈی کے اندر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو آپ کے سارے آرگنز کو یہ متاثر کرتا ہے, جس کے اندر آپ کے کڈنیز ہیں, آپ کا ہارٹ ہے, آپ کا برین ہے. اور پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی اسٹروک از ویری کامن, اور اسٹروک کی ایک ریزن تو ہائی بلڈ پریشر ہے. دوسرا ہماری ڈائبٹیز بہت کامن ہے. ایوری 4th اور 5th پرسن, یقین کریں میرے پاس فیملیز آتی ہیں, میں آپ پوچھتے ہیں اچھا شوگر تو نہیں, میڈم وہ تو ہوتی ہے. سو یو سی دیٹ پیپل آر لیونگ ود ڈائبٹیز اینڈ پیپل آر لیونگ ود ہائی بلڈ پریشر. دیٹ از ناؤ پارٹ آف آر لائف.
اور میرے خیال میں ہماری لائف ایکسپیکٹنسی, ہماری جو ہاسپٹل پہ برڈن آف ڈیزیز ہے, دیٹ از ڈیو ٹو مینلی ان کو کہتے ہیں ہم نان کمیونیکیبل ڈیزیزز. کمیونیکیبل جیسے کووڈ تھا, ایک سے دوسرے کو لگ گیا, یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں. اور برڈن آف ڈیزیز اتنا زیادہ ہے کہ ہر گھر کے اندر آپ دیکھیں کسی نہ کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی نہ کسی کو شوگر ہے, وچ از نان کمیونیکیبل اینڈ وچ از اوائڈیبل. اچھا, اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ گردوں کو بلڈ پریشر اور آپ کی آنکھوں کو اور دماغ کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے. تو یہ کس طریقے سے ہے, یہ ان آرگنز جو ہیں ان کو زیادہ متاثر کیوں کرتا ہے, اس کو بھی الیبریٹ کیجیے گا. ہاں جی, اچھا دیکھیں آپ گردوں پہ جب بات کرتے ہیں آپ, تو گردوں میں اور یہ ساری دیز آر ویری ویری سینسٹیو آرگنس, اور ان کے اندر جو بلڈ ویسلز ہیں بیسیکلی ہارٹ نے پمپ کرنا ہے خون کو, تو ان کی آرٹریز جو ہوتی ہیں ڈیو ٹو بلڈ پریشر وہ سخت ہو جاتی ہیں, فلیکسیبل نہیں رہتی. جب فلیکسیبل نہیں رہیں گی, اور پھر ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کے ساتھ لوگوں کا نا لپڈ پروفائل ہمیں نہیں پتہ, ہم نہیں کراتے, لیکن ہمارے اندر ٹرائیگلسرائڈس, فیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں عام زبان میں کولیسٹرول. ہائی کولیسٹرول, ہائی ٹرائیگلسرائڈس, یہ سارے نا آپ کی آرٹریز کو نیرو کرتے ہیں. ونس آرٹریز آر نیرو, تو آپ یہ دیکھیں کہ بلڈ فلو ان کو کم ہو جاتا ہے. جب بلڈ فلو کم ہوگا تو ہمارے جو ٹیشوز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. کڈنیز کے ٹیشوز, کڈنیز کا فنکشن متاثر ہوتا ہے کیونکہ ان کی بلڈ ویسلز ایک تو بلاک ہو گئے, کلاگ ہو گئے ڈیو ٹو کولیسٹرول اور ٹرائیگلسرائڈس, اور آرٹریز اسٹف ہو گئیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بلڈ سپلائی کو متاثر کریں گی. سیم ہیپنز ود یور برین اینڈ یور ہارٹ. آپ دیکھیں کہتے ہیں نا اسٹینٹ ڈال دیا, وائی دے ڈو اینجیوپلاسٹی, اور اسٹینٹنگ کیوں کی جاتی ہے, تاکہ بلڈ ویسلز کے اندر آپ خود سے پائپ ڈال دیتے ہیں. بلڈ ویسل اتنا نیرو ہو گیا ہے کہ آپ کی جو ٹیشوز ہیں, وائٹل ٹیشوز, ان کو بلڈ سپلائی نہیں ہو رہی. جب بلڈ سپلائی نہیں ہو رہی ہوتی تو کڈنیز میں کیا ہوگا, کڈنیز کے فنکشن خراب ہوں گے پہلے, پھر اتنے خراب ہو جاتے ہیں دیٹ پیپل گو آن ڈائلسس. آپ دیکھیں کہ کڈنی ڈیزیز از آلسو پریونٹیبل ڈیزیز, اور ڈائلسس اللہ بس لوگوں کو بچائے. ڈائلسس از سو پینفل, ڈائلسس سو اکنامکلی ڈیوسٹیٹنگ فار دا فیملیز, کیونکہ آپ نے ریگولر کرانا ہے. سملرلی اسٹروک, اگر اس کے گھر میں کوئی فالج کا مریض ہے, آپ ذرا جسٹ کلوز یور آئیز اینڈ امیجن دا مزری. ایک تو پیشنٹ کی تو ہوتی ہی ہوتی ہے, لیکن فیملی کی بھی بہت بڑی مزری ہے, اکنامکلی, سائیکولوجیکلی. اچھا, ہر ایج کے جو لوگ ہیں ہائپر ٹینشن کا لیول جو ہے ہر ایک میں الگ الگ ڈفرینٹ ہوگا ایج وائز؟ دیکھیں اب جو نئی گائیڈ لائنز آ گئی ہیں اور جو ہائپر ٹینسو سوسائٹیز ہیں, کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ڈفرینٹ ہو. بلڈ پریشر آپ کا از اے رینج کہ یور بلڈ پریشر شوڈ ناٹ بی مور دین, دو طرح کے بلڈ پریشر, ایک سسٹولک بلڈ پریشر ہوتا ہے, ایک ڈائسٹولک ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا میرا 110/70 ہے. سو یور بلڈ پریشر شوڈ ناٹ بی مور دین 120/80. نیچے والا آپ کا 80 ہونا چاہیے, اوپر والا 120 یا 125/30, ناٹ مور دین دیٹ. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم جب دوبارہ جوائن کریں گے تو ہم آپ کو یہاں پہ پوچھ کے بتائیں گے کہ یہ جو پریگننٹ ویمنز ہوتی ہیں ان کو جب بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن کا پرابلم ہوتا ہے تو کیا بچے کے لیے بھی یہ بہت خطرناک ہوتا ہے, اور ماں کے لیے بھی کیا متاثر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں جانیں گے, ویٹ کے بارے میں جانیں گے. اگر آپ کا ویٹ بڑا ہوا ہے اور آپ کو ہائپر ٹینشن ایشوز ہیں تو پھر آپ کی باڈی اور باقی آرگنز کس طرح سے سپورٹ کریں گے. بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر شمسہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر شمسہ سے ہم یہ پوچھیں گے, یہ جو پریگننٹ وومن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو جب ہائپر ٹینشن کا ایشو جاتا ہے تو بچہ جو ہے وہ کس حد تک متاثر ہوتا ہے, کتنا خطرناک ہے اس کے لیے؟ جی بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا, بیکاز جیسے میں نے کہا ہائپر ٹینشن از سو کامن. بلڈ پریشر ان پریگنینسی از ڈریڈفل فار دا پیشنٹ ایز ویل ایز فار دا کلینیشین. میرے پاس بھی جب کوئی پیشنٹ بلڈ پریشر کے ساتھ عورت آتی ہے اور وہ حمل کے ساتھ ہے, تو میرا دماغ فوراً سوچنا شروع کر دیتا ہے اف واٹ ول ہیپن, بیکاز آئی اینٹیسپیٹ تھنگس. بلڈ پریشر کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ نالیاں جو ہوتی ہیں متاثر ہوتی ہیں خون سپلائی کرنے کی, اسی طرح سے بچے کو بھی خون کی سپلائی متاثر ہوتی ہے. بلڈ پریشر ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے یہ ماں کے لیے بھی خطرناک ہے اور بچے کے لیے بھی. بچے کے لیے کس طرح سے خطرناک ہے کہ بچے کی گروتھ نہیں ہوتی, ابارشن ریٹ ہائی ہو جاتا ہے,
بچے کی ماں کے پیٹ میں بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، بچے لو برتھ ویٹ ہوتے ہیں. اچھا مدر کے ساتھ کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ بلڈ پریشر کی سب سے جو ڈریڈفل کمپلیکیشن ہے وہ ماں کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ماں کو سٹروک ہو سکتا ہے اور خون پتلا ہو جاتا ہے ماں کا. جب خون پتلا ہو جاتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ بلڈ لگانا پڑتا ہے کیونکہ خون جمتا نہیں ہے. ڈلیوری کے دوران ایک ہم کنڈیشن کہتے ہیں پوسٹ پارٹم ہیمریج which is one of the leading cause of maternal death all over the world، اور پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ خون پتلا جب ہو جائے گا تو خون جمے گا نہیں اور this will lead to post partum hemorrhage. اچھا پھر آپ کے بچے کی آول وقت سے پہلے اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے ماں کے پیٹ میں بلڈ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. Oh my God. So blood pressure is a nightmare for the obstetrician اور پیشنٹ کو. اب پیشنٹ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک تو بلڈ پریشر جب آپ لیتے ہیں چیک کرتے ہیں ہائی ہوتا ہے، پھر منہ کے اوپر سوج آ جاتی ہے، پاؤں سوجنے لگ جاتے ہیں، ساتھ ساتھ نیند کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، سر میں درد شروع ہو جاتی ہے. سو آل دیز آر جو ہیں یہ سمٹمز ہیں یا علامات ہیں کہ بلڈ پریشر آپ کا ڈینجرس ہو رہا ہے. سو دا مومنٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کا بلڈ پریشر ہائی ہے، ہم اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں اور ہم مریض کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بلڈ پریشر کا کمپلیٹ ریکارڈ رکھیں سو دیٹ اف یور بلڈ پریشر از انڈر کنٹرول. تو پھر یہ جو کمپلیکیشنز میں کہہ رہی ہوں یہ پھر بھی ہو جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دیز کمپلیکیشنز ایون دین کین ہیپن. اچھا لیکن اس کا انسیڈنس کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ تو سرٹیفائڈ میڈیسن بھی ہیں آپ امریکہ سے، تو مجھے یہ بتائیے کہ جو میڈیسن ہے اس میں آپ نے کیا اسپیشلی پڑھا ہے کہ کیا اس کی جو ہم نے بلڈ پریشر کی جو گولیاں ہیں وہ جو کھانی ہے، اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو کیا ساری زندگی اس کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ اس کو یہ بلڈ پریشر کی گولیاں لینی ہیں، استعمال کرنی ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتا؟ بالکل، یہ بھی بہت ہی اچھا سوال ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ایک دوائی ہمیں شروع ہو گئی تو اب ہمیں کبھی ختم نہیں ہوگی. سو پیشنٹ ہمارے بہت سارے مریض اس ڈر سے دوائی ہی نہیں کھاتے کہ آج میں نے دوائی کھا لی، آج میں نے انسولین لگا لی تو ساری زندگی مجھے لگانی پڑے گی. یہ ایک بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے. اچھا بیکاز ود یور لائف اسٹائل چینجز آپ کی شوگر بھی ریورس ہو سکتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر بہت اچھا کنٹرول ہو سکتا ہے اور آپ کی بلڈ پریشر کی دوائی کم ہوتے ہوتے چھٹ بھی سکتی ہے. سو وٹ لائف اسٹائل چینجز آر نیڈیڈ. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں پتہ تو کئی دفعہ ہوتا ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. اس کے لیے بہت زیادہ موٹیویشن چاہیے، بہت زیادہ کمٹمنٹ چاہیے. اور میں یہ کہتی ہوں دس از یور اون باڈی، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. آپ کی اپنی ہیلتھ ہے، وائی یو ایکسپیکٹ ادرس کہ وہ آپ کی ہیلتھ کا خیال رکھیں. سو جیسے میں نے کہا نمک، اگر آپ نمک کا استعمال اگر آپ پہلے 2 چمچ ڈال رہے ہیں تو پلیز اس کو آدھا کر دیں، آدھا ڈال رہے ہیں تو اس سے بھی آدھا کر دیں. اونلی ود دا ریسٹرکشن آف سالٹ. پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ جو ہم سالٹ لیتے ہیں دس از دا اونلی ریزن. نو. جو آپ بیکری کھاتے ہیں، ہائیلی پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں، جیسے آج کل بہت رواج ہے برگر کھانے کا، اور جتنے بھی آپ کی بازاری چیزیں ہیں یہ سوڈیم سے یا نمک سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. ایون جو آپ میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں اس کے اندر بھی نمک ہے. سو اف یو اوائڈ دیٹ، آپ پروسیس چیزیں کھانی چھوڑ دیں تو دیٹ از ون. یہ ڈیپ فرائنگ چیزیں جو ہوتی ہیں، ڈیپ فرائی بالکل، کیونکہ نمک کے بغیر تو آپ کی وہ چیز بنتی نہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی فش فرائی ہوگی وہ اس میں بھی نمک ہوگا، آپ چکن کھائیں گے اس میں بھی نمک ہے، آپ برگرز کھائیں گے اس میں بھی نمک ہے. نہیں بٹ میں ڈیپ فرائنگ یہ پوچھ رہی ہوں کہ جیسے پتوں کا تیل، سورج مکھی کا تیل، اس طرح کے جو آئلز میں کھانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، گھر میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، یہ آئلز بھی ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر کا وجوہات اس کا بھی تو ہے. جیسے میں نے بات کی کولیسٹرول کی، تو جب آپ یہ آئل یوز کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں تو آئل ہوتا ہی بہت زیادہ ہے، اگر آپ اس کی مقدار کم کر دیں، obviously you cannot like کہ میں یہ کہوں کہ بالکل چھوڑ دیں، تھوڑی مقدار میں آپ کو ہارمفل نہیں ہے. تو بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کو کون سا تیل استعمال کرنا چاہیے اسپیشلی؟ کیا وہ یہ سیچوریٹڈ فیٹس والے جو دیسی گھی وغیرہ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بھی پایا جاتا ہے، یہ سرسوں کا تیل، اولیو آئل، ایسے کون سے تیل ہے جو استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں؟ اولیو آئل از ریکمینڈیڈ، لیکن جب آپ کوئی بھی تیل بہت زیادہ گرم ہیٹ اپ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر سے اس طرح کے مادے بن جاتے ہیں، کنورٹ ہو جاتے ہیں which are harmful for your body. ہمارے سارے کھانے اس طرح کے ہیں کہ ہم ان کو بہت زیادہ تیل کو گرم کرتے ہیں. ایک سرٹن ٹیمپریچر کے بعد
آپ کوئی بھی تیل گرم کریں, ایون آپ یہ پلانٹ بیسڈ آئل جو آپ کہہ رہے ہیں, پلانٹ بیسڈ آئل ایون کین بی ڈینجرس فار یور ہیلتھ. تو آپ ایک تو بہت زیادہ ایک تھوڑا گھی ڈالیں, بار بار گرم نہ کریں, ری ہیٹنگ نہ کریں. آپ یہ دیکھیں جتنی بھی کھانے بنتے ہیں کڑھائیوں کے اندر وہ بار بار گھی گرم ہوتا ہے. اچھا, کل میرے پروگرام میں سحر چاولہ آئی تھیں تو انہوں نے کل بولا کہ یہ جو اگر آپ کارن آئل بولیں یا پھر آپ جو بھی آپ سن فلاور ویجیٹیبل آئلز بولیں, یہ سارے جو ہیں یہ بہت ڈینجرس ہیں, ان کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. سارے کے سارے فارغ ہیں, یہ سارے صحت کو خراب کر دیتے ہیں, سارے آپ کے دل کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں میں تو بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, میانہ روی. ٹھیک ہے, میانہ روی کا مطلب ہے ہر چیز میں اعتدال کریں. آپ کسی کو یہ میں کہہ دوں کہ تم ہر چیز چھوڑ دو, دیٹ از ناٹ پاسبل. یہ منہ سے کہنا تو آسان ہے لیکن چھوڑنا آسان نہیں ہے. سیکنڈلی, جیسے آپ کا یہ پروگرام لو انکم والے بھی دیکھ رہے ہیں, مڈل انکم بھی دیکھ رہے ہیں, ہائی انکم بھی دیکھ رہے ہیں. سو ہر کیٹیگری کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ کس کی پاکٹ میں کیا چیز کیا افورڈ کر سکتا ہے بندہ. تو ہم نے ہر ایک کو وہ چیز بتانی ہے جو کہ وہ اڈاپٹ کر سکیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ہر چیز چھوڑ دو, بیکاز اٹ از ناٹ پاسبل. لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ چپس نہ کھائیں, آپ بوتلیں نہ پئیں, آپ برگر نہ کھائیں. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا, وچ از پاسبل. اپنے گھر کے اندر گندم کا آٹا استعمال کریں, نمک نہ ڈالیں اس کے اندر ایڈیشنل. کیونکہ تو آپ مڈل کلاس کو بھی کہہ رہی ہیں, اپر کلاس کو بھی کہہ رہی ہیں, لوور کلاس کو بھی کہہ رہی ہیں. یہ بات تو آپ سب کو کہہ رہی ہیں کہ فاسٹ فوڈ, پروسیس فوڈ جو ہے اس کو چھوڑ دیں. ہاں چھوڑ دیں, کم کر دیں. میں یہ نہیں کہتی, میں کبھی بھی کسی پیشنٹ کو نہیں کہتی کہ تم میرے پاس 5 kg وزن کم کر کے آنا. آئی آلویز گیو دیم اسمال ٹارگیٹ, کہ ایک آپ 1 kg کر رہو. سو 1 kg از ایکسیپٹیبل. جب میں کہوں گی اس کو 5 kg, وہ کہے گا چھوڑو یار, کون کم کرے گا. سو مریض کو یا جو بھی آپ کے مشورہ کرنے آتا ہے, آپ ایسے اس کو مشورہ دیں کہ جو آپ خود بھی عمل کر سکیں نا, خود بھی عمل کر سکیں. بے شک. اب آپ میں کہوں ان کو کہ تم بالکل گھی چھوڑ دو, اپنے گھر کے اندر کچھ بھی نہ کھاؤ, پھر وہ کیا کھائیں. سو یو نیڈ ٹو گیو دیم الٹرنیٹیوز, اور الٹرنیٹیوز وہ ہونے چاہیے جو پیشنٹ افورڈ کر سکے. تھینک یو سو مچ آپ کے اس پریشیس ٹائم کا. بڑی اچھی طریقے سے آپ نے ایلیبریٹ کیا. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شمسہ موجود تھی, انہوں نے ہائپر ٹینشن کو بہت اچھی طریقے سے ایلیبریٹ کیا. اگر آپ کو کوئی ایسے سوال یا کچھ ایشو ہیں تو آپ ہماری سوشل میڈیا پہ جا کر اس کی ریل جو ہے وہ دیکھ لیجیے.